الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے بود و باش، رہن و سہن کے لیے جہاں پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے زیادہ قابل قدر جس کو انسان اپنی نظر سے بھی اور ذہن و دماغ سے بھی نعمت شمار کرتا ہے، وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کو انسان اپنے نظر کے ظاہری اعتبار سے بھی نعمت شمار کرتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رہن سہن، بود و باش اور اس کی حیات و زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے، مگر ذہن و دماغ ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی میرے پاس کوئی نعمت ہے۔ لیکن اگر بندہ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں کھانے کے واسطے حاضر رہتی ہے تو اس کی نظر یوں کہتی ہے ماشاءاللہ کیا بہترین نعمتیں ہیں اللہ کی، کتنی لذیذ کھانے ہیں دسترخوان کے اوپر۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کو انسان نعمت تصور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں کا تعلق زمین سے رکھا ہے، مگر اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس قدرت پر کسی کو بھی کامل و مکمل اختیار نہیں دیا۔ مکمل شہنشاہی پروردگار نے خود اپنی رکھی ہے۔ حکم چلے گا تو صرف اسی کا چلے گا، آرڈر ہوگا تو اسی کے طرف سے ہوگا، وہ فرمان جاری ہوگا تو اسی کے طرف سے، کینسل ہوگا تو اسی کے طرف سے۔ انسان وہاں جا کر مجبور ہو جائے گا کہ زمین کی وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے متعلق رکھی ہے، انسان اس میں بے بس، لاچار، مجبور ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جتنے ہم پھل فروٹ اور اناج اور دانے وغیرہ استعمال کرتے ہیں سب زمین سے اگتے ہیں، مگر کوئی آدمی کدال اور فاوڑا لے کر زمین کو کھودنا شروع کرے، زمین کو کھودتے کھودتے اس کی گہرائی تک چلا جائے لیکن ایک سیب نہیں نکال سکتا۔ زمین کو کھودتے کھودتے گہرائی میں چلا جائے، گیہوں کا ایک دانہ نہیں نکال سکتا۔ زمین کو کھودتے کھودتے گہرائی میں چلا جائے، کھانے پینے کی وہ چیزیں جو ہم دسترخوان میں دیکھتے ہیں انسان زمین سے کھود کر نہیں نکال سکتا، لیکن ساری چیزوں کا خزانہ اللہ پاک نے زمین کے اندر اسٹاک جمع کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس عنوان کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزی کا انتظام کیا ہے، اور پروردگار عالم کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکس گڈاؤن اللہ نے بنایا ہے زمین کے اندر۔ انسان اگر غلے کی اور اناج کی حفاظت کرے تو اس کا حفاظت کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے۔ گیہوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، چاول کی حفاظت کس طرح کرنی ہے،
دال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، نمک کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، دیگر دوسرے غلہ جات کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، ہر ایک کا گوڈاؤن الگ الگ ہے، ہر ایک کا پروسیجر بھی الگ الگ ہے۔ نمک کے گوڈاؤن میں چاول نہیں رکھ سکتے اور چاول کے گوڈاؤن میں نمک نہیں رکھ سکتے، ورنہ خراب ہو جائے گا، وہ سڑ جائے گا۔ مگر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی عظیم شان اور عجیب قدرت یوں دیکھیے کہ 1 فیٹ کے فاصلے پر آپ 2 درخت لگائیے تو 2 قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ ایک درخت لگایا آپ نے آم کا، اسی کے بازو میں ایک درخت 1.5 فیٹ کے فاصلے پر یا اس سے متصل آپ ایک پیڑوں کا درخت لگائیے تو ایک سے آم نکل رہا ہے، ایک سے پیڑوں نکل رہا ہے۔ آپ ایک آلو یا پیاز کا ایک جھاڑ لگائیے، ایک درخت لگائیے، اور پھر اس کے بازو میں ایک مرچی کا درخت لگائیے تو ایک سے تیکھی مرچی نکل رہی ہے اور ایک سے آلو نکل رہا ہے۔ گوڈاؤن کیسا ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر چیزوں کو کس طرح رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ زمین کو جو ہم نے بچھایا ہے، یاد رکھو وہ کتنا بہترین بچھایا ہے زمین کو۔ یہ ایک زمین ایسی اللہ کی عجیب قدرت ہے اس میں کہ جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کی رہن سہن اور بود و باش کا مکمل انتظام ہے۔ انسان بھی اسی زمین کے اوپر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بھی اسی زمین کے اوپر ہے، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، گائے بیل بھینس بکریاں اسی زمین کے اوپر ہیں، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کے رہنے کا طریقہ الگ، ہر ایک کے کھانے پینے کا طریقہ الگ، ہر ایک کی غذا الگ، پروردگار عالم اسی زمین پر سب کا انتظام کرتا ہے۔ فنعم الماہدون، وہ کتنا بہترین بچھانے والا ہے۔ انسان ایک ہال تیار کرتا ہے، ایک گھر یا بنگلہ تیار کرتا ہے، اور اس میں رہنے والے اگر 4 آدمی ہوں، میاں بیوی اور 2 بچے ہوں، تو ایک بیڈ روم کے اندر، ایک ہال کے اندر چاروں کا مزاج اختلاف ہے، چاروں کے مزاج میں اختلاف ہے۔ رات کو سوئے تو بیوی کا مزاج یہ ہے کہ اے سی چلاؤ، شوہر کا مزاج یہ ہے کہ تیز چلاؤ، بچوں کا مزاج یہ ہے کہ اے سی مت چلاؤ، پنکھا چلائیں گے تو الگ الگ مزاج، بیوی کہتی ہے تیز چلاؤ، بچے کہتے ہیں سلو چلاؤ۔ ایک روم اتنا خرچہ کر کے ہم نے بنایا اور اپنی سہولت اور آرام کی ساری چیزیں ہم نے لگا دی، اب اس میں 4 آدمی ایک مزاج کے ساتھ نہیں سو سکتے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، دیکھو جس زمین کو میں نے بچھائی ہے میں کتنا بہترین بچھانے والا ہوں۔ انسان کہتا ہے میرے لیے بھی ٹھیک، سانپ کہتا ہے میرے لیے بھی ٹھیک، بچھو کہتا ہے میرے لیے بھی ٹھیک، چوٹیاں کہتی ہیں میرے لیے بھی ٹھیک، گائے بیل بھینس بکریاں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ٹھیک، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شاندار زمین بچھائی ہے۔ یہ زمین ہے، دیکھو اس زمین کا بچھانے والا پروردگار، ہر ایک کے کھانے کا انداز میں الگ، شیر کے رہنے کا انداز الگ، ہاتھیوں کے رہنے کا انداز الگ، کیڑے مکوڑے چوٹیوں کے رہنے کا انداز الگ، اور حضرت انسان کے رہنے کا انداز الگ ہے، مگر ہے یہ زمین۔ ہر ایک کی غذا الگ، انسان کی غذا شیر کھا کر نہ رہ سکے، شیر کی غذا سانپ کھا کر نہ رہ سکے، سانپ کی غذا چونٹیاں کھا کر نہ رہ سکے، مچھلی کی غذا پرندے کھا کے نہ رہ سکے، پرندوں کی غذا مچھلیاں کھا کے نہ رہ سکے، ہر ایک کی غذا الگ ہے۔ پروردگار عالم اسی فرش کے اوپر فنعم الماہدون، میں کتنا بہترین بچھانے والا، سب کے لیے ٹائم پر میں نے اس کے مزاج کا کھانا اور اس کے مزاج کے بود و باش کا کیسا شاندار انتظام کر دیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں روئے زمین پر کہ جس کا تعلق زمین کی مٹی سے ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، زمین پر تم بیج ڈالتے ہو، اس سے زیادہ اور کیا کرتے ہو؟ بھلا بتلاؤ تو صحیح،
کہ جس زمین پر تم بیج ڈالتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس بیج کو زمین کے سینے کو چاک کر کے نکالنا، پھر اس کا کوپل تیار کرنا، پھر اس کی پتیاں بنانا، پھر اس میں گاو تیار کرنا، پھر اس میں پھل لگانا، پھر اس کو جوان کرنا، پھر اس کو پکانا، پھر اس کو حضرت انسان کے کھانے کے لائق بنانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بیج تم نے ڈالا ہے، اب اس کھیتی کو اگانے والے تم ہو یا اس کھیتی کو اگانے والے ہم ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کے سامنے اپنا چیلنج کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھیتیاں اگانا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اور ان کھیتیوں پر بحث کرنا اور جھگڑے کرنا یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ ان کھیتیوں کی قیمت طے کر کے ظالم اور مظلوم میں انسانوں کو تقسیم کرنا یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ میں اگر چاہوں لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں اگر چاہوں تو روئے زمین کی ساری کھیتیوں کو چوڑا چوڑا کر دوں، ایک بھی قابل استعمال نہ رہے۔ وَظَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ، اور تم باتیں کرتے کرتے رہ جاؤ، تم باتیں کرتے کرتے رہ جاؤ اور تم اسی میں لگے رہ جاؤ۔ میں اگر چاہوں تو زمین سے نکلنے والے سارے اناج کو اور ساری کھیتی کو میں چوڑا چوڑا کر دوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر مکمل قبضہ میرا ہے، لیکن اللہ پاک بندوں کا انتظار کرتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پر یہ کب تک جھگڑتے رہتا ہے، میری اس دی ہوئی نعمتوں پر یہ کب تک جھگڑتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں سورہ ملک یعنی تبارک الذی میں اگر اس کو غور سے اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا اور زمین کے اندر کے خزانے کا نظام اور اس پر جھگڑا کرنے والے اور اس پر اختلاف کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سخت ڈانٹ پلائی ہے وہ یقیناً سننے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ بندے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے دانوں پہ جھگڑتے ہیں، اللہ کے دانوں پر پابندیاں لگاتے ہیں، اللہ کے دانوں پر بھاؤ طے کرتے ہیں، اس کی قیمت لگاتے ہیں اور لگا کر انسانوں کو ظالم و مظلوم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی درخت لگاتا ہے یا زمین پر کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس درخت اور اس کھیتی میں سے کوئی پرندہ، انسان یا درندہ اگر کھا لیتا ہے تو وہ اس کے صدقے کے فہرست میں لکھا جاتا ہے، وہ اس کے صدقے کے فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دانوں کی یہ حیثیت رکھا ہے، کرنے والا انسان، محنت کرنے والا انسان، لیکن انسان کی محنت کا ایک دانہ اگر ایک پرندہ اٹھا کر لے جاتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے تمہاری محنت کو میں ضائع نہیں کرتا، اس پرندے کا چگا ہوا دانہ میں تمہارے نام اعمال میں صدقے کی شکل میں لکھ دیتا ہوں۔ کتنا شاندار نظام شریعت اسلام نے بیان کیا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ انسان کی محنت کی کوئی نعمت اگر کوئی درندہ کھا لے، وہ درندہ جو انسان کا دشمن ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لقمے کو حضرت انسان کے نام اعمال کے صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ ادب المفرد، انہوں نے اس میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ادب المفرد میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین سے کچھ اگانے کی کتنی بہترین تاکید بیان فرمائی ہے، اور تاکید بیان کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی جھاڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی ٹہنی ہے اور قیامت برپا ہو رہی ہے اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے اور ممکن ہے کہ تم اس کو زمین میں گاڑ سکو تو اس کو تم زمین میں گاڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور لمحے باقی ہو، تم نے تو آثار قیامت ہی دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس لگائے ہوئے درخت سے کسی مخلوق کو نفع پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بھی زمین ہو اس کو چاہیے کہ وہ کھیتی کرے، کاشت کرے،
اور اگر وہ کھیتی نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کسی بھائی کو دے دے، زمین کو ویران نہ چھوڑے۔ ان باتوں کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے شریعت میں؟ یہ باتیں شریعت کیوں بیان کرتی ہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھیتیوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ مذہب اسلام نے کھیتیوں کا بہت بڑا مقام بیان کیا ہے۔ یہ کھیتیوں کے دانے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، محنت و مزدوری کر کے، محنت و مشقت کر کے، خون پسینے بہا کر کے اللہ نے جو اسٹاک زمین کے اندر جمع کر دیا ہے وہ نکال کر پاکیزہ اور حلال طریقے سے کھائے، اللہ نے اس لیے یہ نظام بنایا ہے۔ پسینے آپ بہاؤ گے، پیسے میں طے کروں، ہل آپ جو دیں گے اس کا ریٹ میں لگاؤں، رات اور دن کی گرمیوں میں اور سردیوں میں آپ تھکیں گے اور میں جو چاہوں آپ کی کھیتی پر مالکانہ تصرف کروں۔ اسلام نے ایسے تصرف کو ظلم کہا ہے، ایسے تصرف کو اسلام نے ظلم کہا ہے۔ کتاب الخروج میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگے جناب علی فلاں جگہ ایک زمین بنجر پڑی تھی، کافی دنوں سے میں نے اس کی معلومات نکالی، مالک زمین اس کو آباد کرنے کے حق میں نہیں ہے، وہ ویران زمین ہے، میں نے اس زمین کے بیچ میں چھوٹی نہر کھود دی، پانی جاری کر دیا اور دونوں طرف میں نے کھیتی اگا دی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے زمین کی اصلاح کی ہے، فساد نہیں کیا، تم نے زمین کو برباد نہیں کیا بلکہ زمین کو آباد کیا ہے، خوشی سے کھاؤ اور پیو، یہ جملہ ہے، کیا ہے؟ خوشی سے اس زمین کی کاشت کو کھاؤ اور پیو۔ مذہب اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اگر زمین کسی کے پاس ہے تو اس کی کھیتی کر کے انسان چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کو کھائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ یہ سورہ ملک کی آیت، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا، تمہارے لیے نرم کر دیا۔ فامشوا فی مناکبها، اس زمین کے بیچ میں جو راستے ہیں ان راستوں پر تم چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین میں جو میں نے تمہارے لیے روزی رکھ دی ہے اس کو نکال کر کھاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی کو نکال کے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن تم سب اسی زمین سے نکال کر میرے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ کانٹیکٹ دیکھیے جو اللہ نے بیان کیا ہے، ایک بہت بڑے محدث اور مفسر نے اس عنوان پر جو کلام کیا ہے یقیناً وہ پڑھ کر دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر زمانے کے انسانوں کی رہبری کس طرح کی ہے۔ اگر آج انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے انسان اور پورے ملک کے انسان اگر قرآن کو یقین کے ساتھ اور اس کو سمجھ کر اور ہدایت اور رہبری کی نیت سے کہ زمانے کا حل سنتے ہیں قرآن میں موجود ہے تو پڑھ کے دیکھتے ہیں، پڑھ کے اگر دیکھیں تو یہ جتنے جھگڑے چل رہے ہیں نا راہوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، میدانوں میں، احتجاج میں، یہ سارے جھگڑوں کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کی گردن اور پیشانی پکڑ کے آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، جتنا تمہارے مقدر کا ہے آسانی سے نکال کے کھاتے رہو، پھر اسی زمین کے اندر تم چلے جاؤ، جس طرح میں نے دانوں کو چھپا کے رکھا ہے اسی طرح تمہارے وجود کو چھپا کر زمانوں تک رکھوں گا، تم کو کوئی تلاش کرے گا تو تلاش کرتا ہوا بھی نہیں پائے گا، لیکن میری قدرت اتنی بڑی ہے کہ ایک دن ان زمین کے ذروں سے نکال کے میں اپنے سامنے تم کو کھڑا کر دوں گا۔ کیا زبردست کانٹیکٹ ہے آیت کریمہ کے نظام۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ بالکل سیم اسی آیت کے آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا تم معمون اور محفوظ ہو گئے، بے خبر ہو گئے اس آسمان والے پروردگار سے کہ وہ پروردگار تمہاری ان بدماشیوں کی وجہ سے تم کو زمین میں دھسا دے؟ بے فکر ہو گئے ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
وہ پروردگار اس زمین کو لرزا دے اور اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے اور تم کو اس زمین کے اندر دھسا دے، اس پروردگار کے طاقت سے تم بے خبر ہو گئے ہو؟ ایک دھمکی اللہ نے یہ دی، کیا تم بے خبر ہو گئے ہو، مامون اور محفوظ ہو گئے ہو اس پروردگار عالم کی قدرت سے کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے پروردگار تمہیں زمین میں دھسا دے؟ دیکھیے اللہ کے عذاب کا ایک نظام ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی عذاب کے نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان ظالموں کے بیچ میں بہت سارے منصف لوگ بھی ہوتے ہیں، ان نادانوں کے بیچ میں کچھ دانا لوگ بھی ہوتے ہیں، ان بدماشوں اور گنہگاروں کے بیچ میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر عذاب مجموعی طور پہ سب پہ آتا ہے۔ قیامت کے دن سب کی چھٹائی ہو جائے گی، پروردگار کی طرف سے عذاب کا جو حصہ انہیں چھوا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی حشر میں ان کو بلند مقام عطا کرے گا، مگر اللہ پاک چن چن کے نہیں مارتا، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمومی عذاب نازل فرماتا ہے، تو اسی کو اللہ فرماتا ہے، اے روزی کے متعلق جھگڑنے والے لوگوں، میرے ان دانوں کے اوپر تم سیاست کرتے ہو، تم اس آسمان والے پروردگار سے مامون اور محفوظ ہو گئے کہ وہ پروردگار تمہیں زمین میں دھسا دے یا زمین میں زلزلہ برپا کر دے اور تم اس میں گم ہو جاؤ۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے 16، 17، 18 نمبر آیت، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے خبر ہو گئے ہو، مامون اور محفوظ ہو گئے ہو اس لازوال قدرت والے پروردگار کی طاقت سے کہ وہ پروردگار تمہارے اوپر پتھر برسا دے؟ روزی کے بعد کی یہ دونوں آیتیں ہیں، بیچ میں کوئی عنوان نہیں ہے۔ کیا تم مامون اور محفوظ ہو گئے ہو، بے خبر ہو گئے ہو اس آسمان والے پروردگار کی عظیم طاقت سے کہ وہ پروردگار تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر تم سب کو تہس نہس کر دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ بھائی اہل ایمان کا ایمان، مومن کا ایمان تو تازہ ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ کو سن کر کہ میرے پروردگار کے حساب میں ریکارڈ میں سب ہیں، جو کچھ چل رہا ہے روئے زمین پر یہ سب پروردگار عالم کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں زمانوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی دے دی ہے، اس کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم اس طرح میرے دانوں اور روزی کے پیچھے اگر تم بدماشیاں کرتے رہو گے، سیاست کرتے رہو گے، میری ان نعمتوں کی ناقدری تم کرتے رہو گے اور میری نعمتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے رہو گے، تو پھر تم بے خبر نہ ہو جانا کہ پروردگار پتھر کی بارش برسا کر تمہیں تہس نہس کر دے اور تم ان قریب جان لو گے کہ تمہارے پروردگار کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، نہ معلوم پروردگار عالم کب جلال میں آ جائے اور پروردگار اپنے ڈرانے کی شکل کو کب حضرت انسان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس لیے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نعمتوں کی قدر کریں، ایک ایک دانے کی قدر کریں۔ پروردگار عالم نے جو نعمتیں خاص طور پر زمین اور مٹی سے متعلق اللہ پاک نے دی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر نہ سیاست کریں، نہ جھگڑا کریں، نہ لڑائی کریں۔ یہ پروردگار عالم نظام کائنات کا بنانے والا یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔